اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. So let's begin. Inshallah, we're gonna do Lan Tanalul Birra. This is Suratul Ali Imran. Will continue and السلام علیکم. اردو ہم کریں گے. میں انگلش میں بول رہی تھی، معذرت چاہتی ہوں. یہ اردو کا سیشن ہے تو ہم اردو میں ہی کریں گے. اور لن تنالوا البر مطلب یہاں پر نیکی کی بات ہو رہی ہے کہ نیکی کو آپ ہرگز نہیں پا سکتے جب تک آپ وہ چیز نہ دیں اللہ کے راہ میں جو آپ پسند کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ اپنا جو ایک باغ تھا بیروہا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پانی بھی پیتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا. اور ایون عمر خطاب بھی کس طرح صحابہ اکرام نیکیوں کے حریص ہوتے تھے. تو اب ہم آیت دیکھتے ہیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. یا کیا فرمایا جا رہا ہے، تم کبھی بھی کوئی نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ نوز اباؤٹ اٹ. لیکن کیا دینا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایسی چیز نے دینا ہے جو کہ آنکھ موچ کے بھی کوئی لینا نہیں چاہتا، آنکھ بند کر کے بھی لینا نہیں چاہتا. اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن حارثہ وہ اپنا ایک فیوریٹ ہارس تھا، ان دا وے آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دے دیے. اور اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے جو بیٹے تھے سن آف زید، انہوں اپسیٹ ہو گئے تھے اور گیو اٹ ٹو مائی سن بول کے بولے تھے. ان دا وے آف اللہ جب دیے تھے اسامہ، کیا ان کو جب لیڈر بنائے تھے اور پھر ان کی جب ڈیتھ قریب تھی تو لیڈرشپ تھی تو ابو بکر عمر کیا ہے ان کو لیڈر بنائے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہارس دیے تھے اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے پھر یہاں پر کھانے کی بات ہوگی کہ کس طرح کلو طعام کانا حلن لی بنی اسرائیل. نزول تورات سے پہلے بنی اسرائیل پر کھانے کی سب چیزیں حلال تھی سوائے ان چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی. آپ فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. تو یہاں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کی ڈیزیز کے وجہ سے کچھ چیزیں وہ نہیں کھاتے تھے، وہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 95 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4. آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہہ دیا ہے سو تم ملت ابراہیم کی پیروی کیا کرو جس میں ذرا بھی کجی نہیں اور وہ مشرک بھی نہیں تھے. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 95 میں بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. آیت نمبر 97 میں فرمایا جاتا ہے اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں، ایک مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جائے. جب بھی آپ مکہ جاتے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح مکہ کا جب بلڈ کرے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو وہ ان کا فٹ پرنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم کہتے. امن میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے لیے اس گھر کا لوگوں کے ذمے ہے، حج ہے جو وہاں تک پہنچ جانے کے طاقت اور سخت رکھتے ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ بے پرواہ ہے دنیا جہان والوں سے. آیت نمبر 99 میں کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے اسے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکے، اس طور پر کہ کجی تلاش کرو اس راہ میں جبکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. تو آیت نمبر 99 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو یہ اللہ کی راہ صحیح ہے، پھر تم اس میں ٹیڑھ پن کجی کیوں ڈھونڈ رہے. پھر آگے مومنوں سے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا
فریقم من الذین اوتوا الکتاب، مومنو اگر اہل کتاب کی کسی فریق کا تم کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی صحبت کے وجہ سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 102 پھر مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو اللہ سے ڈرا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اسلام کے سوائے کسی حالت پر بھی نہ جان نہ دینا۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کے لیے دعا کرنا چاہیے، ایک تو اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ سے ڈرنا، اور موت جب تک نہ آئے الا وانتم مسلمون، ہم ایسی حالت میں مرے کہ ہم مسلمان ہوں۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور فرقے بندی نہ کرنا، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اس سے یاد کرنا۔ جب تم دشمن تھے تو تمہارے دلوں میں بہت محبت ڈال دی، تو تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہاں پر تفرقے نہیں ڈالنا، بہت سارے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے، اور جو لوگ صحیح توحید پہ نہیں ہیں، مشرک ہے اور غلط کام کرتے، ڈیویٹڈ سیکٹ ہے، اس کو بھی سمجھتے کہ نہیں ہم سب مل کے ایک ہونا ہے۔ مکہ میں 13 سال رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف توحید کی بات کرے تو آج بھی تفریقہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے، لیکن توحید سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور پھر ایک دوسرے میں جو عداوت تھی وہ محبت میں بدل گئی، اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، بردرہڈ سسٹرہڈ کی بات ہو رہی۔ اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہی تھے، تو اللہ نے اس طرح اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھی راستے پر رہو۔ تو یہاں پر آلموسٹ مطلب غلط کام کرنے کے اوپر تھے، لیکن اللہ کی رسی تھام لیے تو کس طرح وہ راہ پر چلنے لگے۔ حدیث میں فرمایا جاتا ہے کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے، اور وہ رسی کی کیا ہے؟ ڈور کیا ہے؟ ممدودن من السماء الی الارض، اور وہ اس کی ڈور آسمان سے لے کے زمین تک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی جو کتاب ہے، سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بک آف اللہ کیا ہے؟ اللہ کی جو پریز ہے، حمد و ثنا ہے، یہ روپ آف اللہ ہے۔ جو اس کو پکڑ لے وہ صحیح ہدایت پہ ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے وہ ڈیویٹڈ ہے، وہ بھٹک چکا ہے۔ اور تم میں ایک جماعت ہونی ضروری ہے، آیت نمبر 104، جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہے۔ تو اب دیکھیے 104 میں سمجھیے یہ بات، کچھ لوگ ایسے رہیں گے امر بالمعروف نہیں انل منکر، مطلب کہ نیکی کے طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ لوگ تو، کوئی لوگ اب دین کا کام کر رہے، دل سے کر رہے ہیں اور پوری اپنی توجہ سے کر رہے ہیں، لیٹ دیم ڈو اٹ، اور ان کے اندر اخلاص بھی ہے۔ اور تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بندی کر لی اور اپنے پاس کھلے احکام آنے کے بعد بھی باہم اختلاف کیا، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس روز کے بعد بعض چہرے سفید ہو گئے۔ آیت نمبر 106 میں سورۃ آل عمران کیا بتایا جا رہا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ بلیکش ہو جائیں گے، غم کے وجہ سے، دکھ کے وجہ سے، کیونکہ اب ان کو عذاب ملنے ہے۔ کچھ لوگوں کو گڈ نیوز ملنے والی ہے جنت کی، اس کے وجہ سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی کیا ہوتا؟ خوشخبری کے وجہ سے جیسے ہی عورت پریگننٹ ہوتی، پنک پنک ہو جاتا اس کا فیس، گلو ہونا شروع ہو جاتا۔ کوئی غم کی بات ہو جاتی تو کالا پڑ جاتا چہرہ اور یلوئش ہو جاتا۔ اس روز کے بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہو جائیں گے، مینس بلیکش۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال ہوگا کیا تم کافر ہو گئے جبکہ تم ایمان لا چکے تھے؟
تو سزا کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کافر ہو گئے. مطلب ایون دو ایمان لا لیے تھے، اگین ان لوگ ایمان سے پھر گئے، تو اب ان کا کیا ہوگا، ان کا جو ڈس بلیف تھا، اکفر تم بعد ایمانکم، مطلب سمجھیے کہ ایمان لا لیے، مسلمان تھے، لیکن اس کے بعد نان مسلم ہو گئے، تو ایمان کے بعد نان مسلم ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، فذوقوا عذاب، تو تم اب چکو عذاب. پھر آیت نمبر 107 میں کیا ہے، وہی جس طرح سفید اور اللہ کی رحمت ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح پڑھ کر ہم آپ کو سناتے ہیں. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے اور ساری باتیں بتائے جا رہے ہیں. تم بہترین جماعت ہو، تو یہاں پر کس کو بتایا جا رہا ہے کہ امت کو بہترین جماعت بتایا جا رہا ہے، جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. پھر یہاں پر پھر اگین امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور لیکن یہاں پر کیا ہے، اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور اکثر ان میں کافر ہے. وہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر زبانی ایذا، اگر وہ تم سے جھگڑ کر تم کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 111 سورۃ آل عمران. تو اب یہ جہاں بھی جائیں گے نا، وہاں بہت ان کی ذلت ہوں گی، سوائے ایک ذریعہ اللہ کی طرف سے اور دوسرا ذریعہ لوگوں کی طرف سے. یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہے. آیت نمبر 112 میں بتا رہا، پستی سے چمٹے ہوئے ہے، یہ اس سبب ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرے. کیوں 112 میں کیوں ہو رہا ان لوگوں کو یہ سارے چیزیں، ذلت کیوں ہو رہی، دنیا میں رسوائی کیوں ہو رہی؟ کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کے وجہ. یہ سب برابر نہیں ہے. اہل کتاب میں ایک جماعت ہے، راہ راست پر ہے. آیت نمبر 113 میں بتایا جا رہا ہے اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہے اور اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں. آیت نمبر 114 اور 15 میں یہ اللہ اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بڑی جو بھی برائی ہے اس سے روکتے. دیکھیے اگین اینڈ اگین 3 بار آ گیا ابھی بھی. اور پھر نیک کام میں دوڑتے ہیں اور شائستہ انسانوں میں سے ہے. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، ہر انسان کا یہ فریضہ ہے، لیکن صحیح طریقے سے کرنا ہے، ہیوملیٹ کرنا نہیں ہے. اور ایک انسان کے اندر خیر خواہی ہونا ہے، اس کے وجہ سے وہ یسارعون فی الخیرات وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ. تو ایسے لوگ کیا ہے، صالحین میں سے ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا نیکوکار میں رہ اور یہ جو نیک کام کریں گے. آیت نمبر 115 اینڈ 116 آل عمران. سو اس سے محروم نہ کیے جائیں گے بلکہ قبول کیے جائیں گے، اور اللہ کے متقیوں کو خوب جانتا ہے. واللہ علیم بالمتقین. اگر کوئی بھی الزام لگائے آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، keep doing it because اللہ knows your intention. لوگ تو ایسی بات بنائیں گے، کیونکہ ان کی عادت بن گئی، وہ خود جو نیک کام نہیں کر سکتے، اگر دوسرے کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. آیت نمبر 116 117 میں بے شک جو کافر ہی رہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اولاد ان کے ذرا بھی ہرگز کام نہ آئے گا. اب وہ کہ کافر ہی ہے، کتنا بھی ان کا مال ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی، اٹس ناٹ بینیفیشل فار دیم. اور آیت نمبر 117-18 میں ان کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے، ہوا ہو جس میں تیز سردی، اور وہ ایسے لوگوں کی جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں، کھیتی پر لگ جائے اور اسے برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود بھی ظلم کرے. دیکھیے کھیتی ہے، بہت زور کی ہوا آندھی آئی اور پورا برباد ہو گیا. مومنو تم کسی غیر مذہب والوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. 118 میں بتایا جا رہا ہے کہ کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ ادر دین مومن مت بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ behold the children of my father. So he was referring to a particular group of people. تو اس میں بتائے کہ دیکھو تم اپنی جو دوست ہے نا ڈس بلیورز کو مت بناؤ،
کیونکہ وہ غلط راستے پہ تم کو توجہ دیں گے. تو ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ نیکی کا راستہ اپنانا ہے. مومنو تم کسی غیر مذہب والوں کو اپنا دوست نہ بنو. آیت نمبر 119 میں بتایا جا رہا ہے دیکھو تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنے انگلیاں چبا لیتے ہیں. آیت نمبر 119 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ملتے مومنوں سے تو اچھا اپنے آپ کو بتاتے لیکن وہ پریٹنس رہتا، لیکن ایکچولی اگر مومن کے ساتھ کچھ بھی برا اچھا ہوتا تو ان کو اچھا نہیں فیل ہوتا، اپنے انگلیاں چبا لیتے غصے کے مارے. تو یہ ان کا ایمان کا لیول رہتا اور یہ بدبخت جو ہے غصے ہی میں مر جاؤ. بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے. آیت نمبر 120 to 125 اگر تم کو کوئی بھی مصیبت آتی تو مصیبت میں تم تکلیف اٹھاتے برداشت کرتے، لیکن یہ لوگ چاہتے کہ تمہارے تکلیف میں خوش ہوتے اور جب تم صبح کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے. تو اب یہاں 121 آیت میں دیکھیں ایکسکیوز می، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارننگ میں نکلے اور بلیورز کو سب کا سٹیشن بتا رہے ہیں کہ اب کیسا وار کا اسٹریٹجی کیا ہوں گے. 2 پارٹیز ہے اس میں اور یہاں کیا ہوا تھا عبداللہ بن ابی who was a hypocrite. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو 300 آدمی لے کر ہی went to the مدینہ. تو مسلمز کیا کرے ایک جو تفریقے کی یہاں پر بات ہو رہی، عبداللہ بن ابی کیا کرا تفریقہ ڈال رہا تھا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیسا مدد کرے، وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو کس طرح مدد کرے. پھر آیت نمبر 122 123 میں کیا بتایا جا رہا کہ کس طرح ہم وکٹری دیے. بیٹل آف بدر کی بات ہو رہی، تم تھوڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو یعنی وکٹری کس طرح ہوئی. آیت نمبر 123 میں کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مدد کرے اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی. اس وقت تم سے بے سر سامان تھے، بس تم اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو ہم دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انہم حفتون فاحملوہم، اللہم انہم اورات فاقسوہم، اللہم انہم جیاء فاشبوہم، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے پرووائڈ کریے. یہاں پر جو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو کپڑا دینے والا ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ کھانے کو دینے والا ہے. تو یہاں ساری چیزیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتایا جا رہا ہے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اتنا زیادہ دعا کر رہے تھے اور دوسرے دن جو تھا جو فلیگ لوگوں کو دینا تھا، تو ایک رات میں صحابہ پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہوگا نیکسٹ مارننگ. تو علی رضی اللہ عنہ نہیں آئے تھے کیونکہ وہ ریسٹ کر رہے تھے. تو پوچھے کہ علی کہاں پر ہے، تو پھر جب آئے تو ان کو فلیگ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلائیوا اپنا جو تھوک تھا تھوڑا سا آنکھ پہ لگائے کیونکہ ان کو کچھ آنکھ کا کچھ پرابلم ہو گیا اور وہ آنکھ کیور ہو گئی. پھر وہ کانکر کرے اور پھر یہاں پر کس طرح وہ آنکھ ہرٹ کر رہی تھی پھر بھی کس طرح ان دا وے آف اللہ گئے تھے. تو ایسے صحابہ اکرام تھے اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی جب تم مومن سے کہہ رہے تھے کہ کیا کافی نہیں کہ تمہارے رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے. 124 میں بتایا جا رہا ہے کس طرح فرشتے بھیج کر ایک مدد کی گئی تھی. ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر اچانک حملہ کر دے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے. آیت نمبر 125 میں بتایا جا رہا
کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے بھیج کے مدد کی جا رہی ہے۔ 126 سے 130 سورۃ آل عمران۔ اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اسی سے سکون ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، تاکہ کفر میں سے وہ ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا رسوا کر دے، وہ ناکام لوٹ جائے۔ آیت نمبر 128 میں اب دیکھیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے لیس کا منل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصلے کے اختیارات میں کوئی دخل نہیں، اللہ ان پر متوجہ ہو جائے اور معاف کر دے یا کوئی سزا دے، کیونکہ یہ وہ بڑی ہی ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 128 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وونڈڈ تھے، ان کو زخم آ گیا تھا بیٹل آف احد میں، اور جو یہ لوگ تھے کس طرح اگر ڈس ریسپیکٹفل ہو رہی تو ان کو کیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، ان سے ڈس ریسپیکٹ نہ ہونا، تو پھر ان کو کیسا مدد آئیں گی؟ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمان میں ہے زمین میں ہے۔ اب یہاں ان مڈل آف دس آیا نمبر 130 میں سود نہیں کھانے کی بات ہو رہی، کیونکہ وار اس لیے نہیں کرنا ہے، وار بوٹی کے لیے، اسی لیے سود کی بات یہاں پر آ رہی۔ مومنو سود نہ کھایا کرو، 2 گنا 4 گنا، اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مین مقصد کیا ہے وار کا؟ وار بوٹی کے لیے نہیں کرنا ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں کرنا ہے، اور تم اس آگ سے بچ کر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی خوشی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ مطلب یہاں پر کس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی اتباع کرنے کی بات ہے۔ اب آیت نمبر 132 133 تو فرما برداری کے بعد کیا ہے؟ رحمت ہے، کیونکہ جب وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کیونکہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، لیکن وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کیا ہے؟ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ ان پہ رحم کیا جائے۔ وَالسَّارِعُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھیے دو میں کمپیئر کریے کہ پریویس آیت میں کیا ہے؟ اعدت للکافرین تھا 131 میں، اور 133 میں کیا بتایا جا رہا؟ اعدت للمتقین، کیونکہ جو لوگ رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آتے ہیں اور نیز جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور یہ جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب جسٹ امیجن کریے 133 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جنت واسٹ ہے، اور اتنا یہ سب کس کے لیے ہے؟ جو لوگ متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتے، غیب میں بھی کھلے میں بھی، تو ان کے لیے۔ لیکن آیت نمبر 134 از ویری امپورٹنٹ، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی دکھا کے بھی، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو ویسے لوگ کیا ہے؟ محسن ہیں۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، تو وہ اللہ کے کاز میں خرچ کر رہے ہیں، ہارڈ شپ ہو، ایز ہو، اور اپنے اینگر کو روکنا۔ آپ سوچئے جب آپ اینگری اپسیٹ ہوتے ہو، اینگر کو روکنا۔ حدیث یاد کریے جس میں بولتے کہ جو انسان اسٹرانگر ہے وہ کون ہے؟ وہ کشتی لڑنے والا نہیں، وہ جو اپنے غصے پہ قابو۔ غصہ تو آئیں گا، اچھے چیزوں کے لیے غصہ آنا ایمان کا لیول ہے، لیکن ایسے چیزوں میں جہاں پر اینگری سے آپ لوگوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے رشتے اور باہمی تعلقات ہیں، لیکن جہاں پر توحید کی بات ہے وہاں پر صحیح بات پہنچانا ہے، لیکن یہاں پر غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں۔ غصہ کس کے طرف سے رہتا؟ شیطان لاتا غصہ اور چاہتا کہ تم غصے کو کنٹرول نہ کرو۔ یہاں پر غصے کو پی جانے کی بات ہو رہی، تو آپ دیکھیے جب غصہ آتا اپنی نیک کو ہاتھ لگائیے، وہاں پر یہ کیا ہے؟ کاظمین الغیظ اور عافین عن الناس۔ کظمہ کیا ہے؟ کوئی چیز گلپ اٹ ڈاؤن کرنا، کوئی چیز نگل لینا، اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، وہ ٹائم بہت، اور پھر معاف کر دینا۔ اور عافینہ کیا ہے؟ ایسا معاف کرنا ہے کہ اس کا کوئی دھبا بھی باقی نہ رہے۔ سمجھئے کہ آپ ایسا کوئی سپرے مارے اور اس کے بعد وہ دھبا بھی غائب ہو گیا۔ یہ محسنین وہ ہے جو جب کوئی
ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو جائے یا اپنی ہی ذات پر ظلم کر لیتے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوائے اور ہے بھی کون جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ مطلب جب بھی ان سے غلطی ہو رہی ہے اللہ سے معافی مانگ رہے، اور دیکھیے بندوں سے بھی معافی مانگنا چاہیے جو گناہوں کی بخشش ہو، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا کرتے، وہ اپنے اعمال کو خوب جانتے۔ اب یہاں پر نا دنیا میں کیا ہے، بہت سارے لوگ غلطی کرتے، لوگوں کو ہرٹ کرتے، لیکن جب لوگ خاموش ہو جاتے، انجان ہو جاتے اور فار دا سیک آف اللہ معاف کر دیتے، لیکن ان کو اس دنیا میں بھی توفیق ہونا چاہیے، اس دنیا میں بھی اپنا معاملہ صحیح کرے، معافی مانگ کے اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر لے، کیونکہ پھر آخرت میں اگر آپ کے اعمال دینا پڑا، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور باغات جن کے نیچے نہریں ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ آیت نمبر 137، بے شک تم سے پہلے مختلف طریقے گزر چکے ہیں تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والے مطلب کس طرح جھٹلائے، تو ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا، پھر بے شک تم سے پہلے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 138 میں قرآن کیا ہے، کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سب کے لیے گائیڈنس ہے، انسٹرکشنز ہے۔ تو قرآن کو کیا ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اگین پھر متقین کی بات ہو رہی۔ آیت نمبر 139 میں کیا ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہمت نہیں ہارو اور رنج نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورا ایمان سے مومن رہو۔ پھر آیت نمبر 140 میں بتایا جا رہا ہے جو تم اب ہرٹ ہو گئے، کیونکہ اب بیٹل آف احد میں کیا تھا، مسلم سفر کرے تھے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، 70 صحابہ کو لوز کر لیے تھے، مطلب وہ شہید ہو گئے تھے، مارٹر ہو گئے تھے بیٹل آف احد میں، ہیوج لاس تھا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آج تم کو تکلیف ہے، ڈونٹ وری۔ ایک ٹائم آیا تھا جو اپوزیشن پارٹی ہے، مطلب پریویسلی کب کی بات ہو رہی ہے، بیٹل آف بدر کی بات ہو رہی، جب ان کو وکٹری ملی تھی مسلمان لوگوں کو، تو یہاں پر وہ چیز یاد دلائی جا رہی 140 میں کہ جب بھی تو تم لوگوں کو بھی تو وکٹری ملی تھی، آج ان لوگوں کو ہوئی تو آج تم لوگ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تو احد میں کیا ہوا، دی لاس 70 صحابہ۔ تو اب پھر اس کے بعد رات اور دن کی تبدیلی بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح ایویڈنٹ ہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو مارٹرز ہے اللہ کے وے میں جو شہید ہوئے، اور لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، واللہ لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ٹیسٹ کر کے پیوریفائی کر رہی، اور کافروں کو کیا ہے ہٹا دے رہی، کافر اور مسلمان۔ پھر آیت نمبر 142 میں کہ جنت میں انٹر ہونے کی بات ہو رہی، ایویڈنٹ ہے، اللہ کے راستے میں نکلو اور اس پہ جم جاؤ۔ آیت نمبر 143 میں جو تم چاہ رہے ہیں، سرٹنلی اللہ تعالیٰ جو مارٹرڈ ہو گئے، جو شہید ہوئے، ان کی بات انکریج کی جا رہی ہے۔ تو جب کہ تم دیکھ رہے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے آیت نمبر 144 میں، 3-4 جگہ ہی آپ کا نام لیا گیا ہے، وما محمد الا رسول، یہاں پر بھی مینشن کیا گیا ہے 144 میں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا تھا، ان لوگ اپنا پوزیشن چھوڑ دیے تھے بیٹل آف احد میں، وار بوٹی لینے کے لیے، رش کرنے کے لیے، تو مسلمز کو اٹیک کر دیے تھے جو نان مسلمز تھے۔ تو یہ ایک رومر سپریڈ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارٹرڈ ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اب کچھ لوگ بہت پست ہمت ہو گئے، تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے یا مارے گئے تو کیا تم اپنے ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، تم دین سے پھر جاؤ گے، تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے؟ نہیں، تم کو نکلنا ہے، کیونکہ تم کو شکر گزار بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 145 میں پھر اس کے بعد اگر مارے جائیں گے، مر بھی جائیں گے تو موت تو جب آنی ہے آئیں گی، اگر تم سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں رہ جائیں گے تو نہیں مریں گے، نہیں، جب مرنا ہے مریں گے۔ اور بہت نبی آ چکے ہیں، اور یہاں پر آیت نمبر 146 میں بتایا جا رہا ہے کتنے پروفٹس آئے اور ریلیجیس پیپل تھے، اور یہاں پر جو کاز آف اللہ
کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو ویکن نہیں کرنا ہے، اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور ان کی زبان سے تو اس کے سوائے اور کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں حد سے نکل جانے کو بخش دیجئے اور ہم کو ثابت قدم رکھیے اور ہم کو کافروں پر غلبہ دیجئے۔ آیت نمبر 147 میں دعا بھی کر رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے اور کافروں پہ ہم کو غلبہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ریوارڈ دیے، گڈ ریوارڈ ہیئر آفٹر میں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا جو اچھے کام کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 148 to 151 میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایمان والوں کو بول رہا کہ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے ایڑیوں پہ مت پھر جاؤ، اپنے دین سے مت پھر جاؤ، کیونکہ آپ ہی لوزر ہوں گے۔ اور اللہ مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا پروٹیکٹر ہے۔ آیت نمبر 150 بل اللہ مولاکم وہوا خیر الناصرین، اور اللہ تعالیٰ ہی نصرت دینے والا ہے اور کامیابی دینے والا ہے۔ 152 میں اللہ سرٹنلی کیا ہے، پرومس فلفل کر دیے۔ جب تم کل کر رہے تھے دشمنوں کو، اللہ کے پرمیشن سے کر رہے تھے، مطلب یہ جو وکٹوریس ہوئے، جو ون کر لیے، تو اب بول رہے کہ ڈونٹ لوز کریج اور ڈسپیوٹ مت کرو۔ تو یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائے تھے اس بات کو باندھ کے رکھو، اس بات کو یونائٹڈ رکھو، لیکن ان لوگ کیا کرے تھے، ڈس یونٹی ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے احد میں دے لاسٹ اٹ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کرے تھے اور وار بوٹی چاہے تھے، اور وہ بولے تھے کہ یہ درہ چھوڑ کے نہیں جانا، لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتا، اور چاہے کوئی چیز بھی ہو، وہ اس کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے، جسٹ فار دا سیک آف اللہ، وار بوٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آئندہ بتایا جاتا ہے کہ جب تم بھاگ گئے اور ماؤنٹین کے اوپر چڑھتے جا رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے بلا رہے تھے۔ آیت نمبر 153 میں آپ سوچئے کہ ایک پروفٹ، ایک رسول آپ کو پیچھے سے بلا رہے ہیں اور آپ بھاگتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، غم پہ غم، غم پہ غم ہوتے گیا، اور پھر یہ وار بوٹی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہوں گے تو وکٹری کیسا ملیں گے؟ جب تم بڑے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے تھے، تم کو آواز دے رہے تھے، سو اللہ نے اس پاداش میں تم کو غم دیا تاکہ مغبوم نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت کے آنے پر، اور اللہ کا تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ کس طرح تم کرے، پھر ڈسٹریس ہوا، پھر سارے چیزیں کیوں لوز کرے، بیکاز when you were not doing the اطاعت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے غم کے بعد اللہ نے تم کو چین بخشا۔ آیت نمبر 154 میں دیکھیے کس طرح چین بخشے، سکون برسے، یعنی اونگ تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی، اور ایک جماعت کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ خلاف واقع اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کر رہے تھے، وہ محض حماقتیں کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ کا ہی ہے، اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہو۔ مطلب اب یہاں پر کچھ پریٹینس کر رہے تھے، ایکچولی they were not the believers, they were like a hypocrites، لیکن کچھ تھے جو ریئلی بیلیو کرتے تھے اور اللہ کے کاز میں جانا چاہتے تھے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ آیت نمبر 155 بلا شبہ اس روز جو تم میں سے پشت پھیر چکے تھے، مطلب وار سے رن اوے ہونا یہ بھی ایک گناہ ہے، جبکہ وہ دو فریق آپس میں مقابلہ کر رہے تھے۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں ڈال دیا، اور یقین جانو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تو بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ مومن تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت جب کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یہ وہ غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ مطلب یہ ایک عذر دے رہے ہیں، یہ ہپوکریٹس کی بات ہوئی جا رہی، تاکہ اللہ سے اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت
ڈال دے، اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 157 سے 160، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو ضرور اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے، مطلب ان دا کاز آف اللہ، ان دا وے آف اللہ مرے جا رہے ہیں تو اللہ ول گیو یو۔ دیکھیے شہید کا مرتبہ کتنا زیادہ بڑا ہے، وہ برزخ میں اس کی موت کے بعد بھی برزخ میں اس کو نعمتیں دیے جا رہے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے اور اس کے بعد اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تنخو ہوتے۔ آیت نمبر 159 بہت اس میں اچھی طرح بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت من اللہ لنت لہم ہیں، کہ وہ بہت ہی نرم تھے، اور اگر وہ فظن غلیظہ مطلب اگر ہارڈ رہتے، روڈ رہتے تو ان لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ایکسکیوز می، لیکن فاعفو عنہم واستغفروا، لیکن یہ کیا تھے، بہت نرم مزاج تھے، اور آپ کو معاف بھی کر دیے، اور آپ کو مشورے میں شامل کرے۔ کس کو مشورے میں شامل کرے؟ یہ جو صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، جس طرح ڈس ریسپیکٹفل ہوئے، وار ڈیفیٹ میں بدل گئی، اب یہ سارے چیزیں ہوئے، سٹل ان کو ابینڈن نہیں کر سکتے۔ جو دیکھیے ایک سچے مومن ہے، مخلص ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی، لیکن ان کی بات کو لیٹ گو کر دو، معاف کر دو، اوور کم کر دو، اور آگے بڑھو، پھر آگے ان کو مشورے میں بھی شامل کرو۔ مشورہ از موسٹ امپورٹنٹ۔ اکثر لوگ مشورہ نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے، چاہے ان کو کتنی بھی امپورٹنٹ چیز ہے، مشورے میں خیر ہے۔ ایک سورہ بھی ہے، سورۃ الشورى، مطلب شورا مطلب مشورہ کرنا، اور اللہ سے مشورہ کرنا ٹھیک ہے، استخارہ، بٹ لوگوں سے بھی کرنا چاہیے جو اس کیپیسٹی کے کیپیبل ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے؟ تو اللہ ہی ہے ساتھ دینے والا۔ تو اور یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خیانت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت نہیں کرے، اور وار بوٹی میں کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے۔ بول رہے کہ نہیں، یہ تم لوگ غلط سوچ رہے، سو جو اللہ کی رضا کے تابع ہو گئے، آیت نمبر 162، وہ اس شخص کی مانند ہے جو غضب الہی کے مستحق ہے، اور اس کی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آیت نمبر 163 سے 165 میں بتایا جا رہا ہے کہ 163 میں کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو، لقد من اللہ علی المومنین، آیت نمبر 164۔ تو یہاں پر کیا کیا ہے اس میں مومن کے لیے؟ پہلے یتلو علیہم آیاتہم، آیتیں پڑھ کے سنانا، اور وہ یزکیہم، پیوریفائی کرنا، الکتاب یعلمہم، ٹیچ کرنا کتاب، و حکمہ، اور وزڈم ہے، سنت کی بات ہو رہی، و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے تم کلی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا کیا بتایا جا رہا؟ تلاوت کتاب کی بات ہو رہی، تزکیہ کی بات ہو رہی، نالج آف دا بک ہو رہی، اور وزڈم، یہ گفٹس آف اللہ ہے۔ تو یہ سارے باؤنٹیز ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا، بھاگ بھاگ کے علم حاصل کرنا۔ آیت نمبر 165 میں ایک ڈیزاسٹر سٹرک ہوا تھا ان کے اوپر، کہاں پر؟ ڈے آف احد میں۔ تو یہ جو اینیمی تھے، بیٹل آف بدر میں کیا ہوا تھا، اس سے زیادہ ان لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کمپٹنٹ ہے۔ تو کبھی ون کریں گے، کبھی لوز کریں گے، لیکن ہمت ہارنا نہیں ہے۔ تو ایک حدیث میں بتایا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایگزامپل کیا ہے بلیور کا؟ ایک جیسا کراپ ہے، سٹینڈ کر رہا، بارش آ رہی، آندھی آ رہی، شیک ہو رہا تھوڑا بہت، لیکن گر نہیں جا رہا۔ لیکن ہپوکریٹ کیا ہے؟ جیسے ہی آندھی طوفان آتی اکھڑ جاتا، انہیں گر جاتا۔ تو ایک مومن میں اور منافق میں وہ ہے، فرق ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ، تو جب کوئی بھی پریشانی آئی ان کے پر، دو آرمیز تھے، ود دا پرمیشن آف اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایویڈنٹ کر دیا آیت نمبر 166 میں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے۔ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ ایویڈنٹ ہو گیا کہ ہپوکریٹ کون ہیں اور کون اللہ کی راہ میں نکلے۔ آیت نمبر 168 سے 170 میں، اور جو بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، اور اللہ اور if they had obeyed as they would not have been killed، تو بول رہے کہ کچھ لوگ بہکا رہے تھے کہ اچھا تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، وار میں مت جاؤ، اگر تم گھر میں بیٹھ جائیں گے
تو تم نہیں مریں گے. تو یہاں پر بتایا جا رہا نہیں، موت تو آ کے رہیں گی گھر میں بھی رہے تو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آیت نمبر 169. کہ کیا ہے کہ مت سوچو کہ جو اللہ کی راہ میں نکل گئے وہ مارے گئے، نہیں، وہ تو زندہ ہے، اور ان کو ایک معنی میں رزق بھی دیا جا رہا ہے. کس طرح؟ برزخ میں. اور پھر ریجوائس کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے پر بیسٹو کرے اپنی فضل، باؤنٹی، اور ان کے لیے گڈ ٹائیڈنگس ہے. اور پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے لیے کوئی، ان کے لیے گریف، سورو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس دنیا کو سپینڈ کرے وہ آخرت کے لیے. کیونکہ لن تنالوا البر، جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، جو ان دا وے آف اللہ جو اچھی سے اچھی چیز لگائے، وہ خوش ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے. اور یوں ہی بھی خوش ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں ہے. تو کیا ہے، مومن جو بلیورز ہے، اللہ کے راہ میں نکل کے جو کوشش کرتے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا، بعد اس کے ان کو زخم لگا، تو ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہے ان کے لیے بڑا ہی ثواب ہے. مطلب جب اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو آپ کو زخم بھی لگیں گا، تکلیف بھی ہوں گی، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے، کیونکہ جب اللہ کے راہ میں نکلتے تو اللہ اس کا اچھا اجر دینے والا ہے. چاہے آپ دین کے لیے مبلغ ہو، آپ کوئی دینی کام کر رہے ہو، لیکن بار بار آپ کے پر تنقید کی جا رہی، آپ کے پر کوئی نیگیٹو ریمارکس ہو رہے، بی اسٹیڈ فاسٹ. اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے، لیکن نہیں ہے پھر بھی تنقید کی جا رہی تو ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو مینر. اینڈ نمبر 173 174، یہ وہ لوگ ہیں جس سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے ڈرنا چاہیے. تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور وہی بڑا کارساز ہے. تو کیا ہے، قالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، کافی ہے. بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے لوٹے آئے، ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہ آئی، اور وہ اللہ ہی کی رضا کے تابع رہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. آیت نمبر 175. بس اتنی سی بات ہے کہ یہ شیطان ہی ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. تو شیطان کیا ہے، کچھ نہ کچھ باتوں سے ڈراتا. بول رہے کہ نہیں، شیطان سے مت ڈرو اور اپنے آپ ان کے غم نہ کیا کرو. جو جلد سے کفر میں آ پڑے، یقین جانیے کہ وہ اللہ کو ضرور برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. 176 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ گریف مت کرو. جو ڈس بلیورز ہے کچھ بھی ہارم نہیں کر سکتے، اسٹیڈ فاسٹ رہو. جو ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیتے ہیں. اب جب ایمان کے لیے سیکریفائزز کرنا پڑتا، لیکن ایمان کے جگہ کفر خرید لی، مطلب کوئی بھی پیٹی چیز ہو سکتی، اپنا ایمان بیچ دیے، اپنی طرز زندگی اپنا پورا کافر کے جیسے کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پر بتایا جائے اللہ کو ذرا برابر بھی ذرا نہیں دے سکتے اور ان کو دردناک عذاب. تو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوں گی، ڈیفیکلٹی تو ان کو ہی خود ہوں گی. اور جو کفر کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، اور ہم مہلت دے ہی رہے ہیں اس لیے کہ وہ جرم میں اور زیادہ ترقی کرے، ان کو توہین عامہ سزا ہوگی. تو 178 میں کیا بتایا جا رہا، اگر تم جس طرح کفر کرتے جا رہے ہیں اور تم کو ڈھیل مل رہی تو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ برباد کرنے والا ہے. آیت نمبر 179 میں اللہ مومنین کو اس حالت میں رکھنا نہیں چاہتا جس میں تم اب ہو، جب تک ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. تو کیا ہے، ناپاک اور پاک کو اللہ تعالیٰ الگ کرنا چاہ رہا. تو یہاں پر بھی وہی چیز بیان کی جا رہی ہے بات، اور وہ ہرگز ایسا خیال نہ کرے کہ جو ایسے چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، اور ان کو خیانت
جس دن چیز کا طوق پہنا دیا جائے گا جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے. تو یہاں پر نا بخل کنجوسی کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے. اور جو کنجوسی کر رہے نا تو ان کے گلوں میں ایک طوق لگا دیں گے. دیکھیے اتنا سٹنجینس کرتے بعض لوگ، ہر بات میں سٹنجینس. اور جو مین بڑے بڑے رشتے ہیں جس کو جو حق بنتا ان کو دینے کے لیے بھی سوچتے. تو یہ بخل کرنا نہیں ہے اور وہ لوگ ہرگز ایسا خیال نہ کرے. اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، بے شک اللہ نے ان کی یہ بات سن لی جو انہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں. تو اب کچھ لوگ کیا بولتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو فقیر ہیں، ہم غنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، میں یہ تو سب سن رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں. ان کا ناحق قتل انبیاء بھی، اور ہم کہیں گے اب چکھو آگ کا عذاب. تم انبیاء کو کل کر رہے تھے، ناحق یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، تو بول رہے کہ ناؤ ٹیسٹ دا عذاب. یہ سب کچھ تمہارے عمل کی بدولت ہو رہا ہے. اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ظلم کرنے کا نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے. آپ فرما دیجئے کہ بے شک بہت سے رسول مجھ سے پہلے بہت سی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے، یہ معجزات بھی لائے جس کی تم مطالبہ کرتے ہو. تو تم نے ان کے قتل کیوں کیے تھے اگر تم سچے ہو؟ تو یہ ان لوگ جو کہہ رہے کہ نہیں، ہم اگر کوئی معجزہ لائے تو ہم اس کو کل نہیں کریں گے. تو بتایا جا رہا ہے کہ بیفور بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنے سارے پروفٹس آئے، رسول آئے، تو پھر کیوں ان کو ختم کرے، کل کرے اگر یہ آپ کی تکذیب کریں. تو بول رہے کہ آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں آیت نمبر 184 میں. اور ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے. اب یہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت آیت نمبر 185، ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے. جب ہم اس دنیا میں آئیں تو سب کو موت کا مزہ چکنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ڈیتھ سب کو آنے والی ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بولتے کہ دیکھو موت کی سختیوں سے بچو، اس کے لیے دعا بھی کرو. کوئی بھی اس سے اوور کم نہیں کر سکتے، چاہے میری بیٹی کیوں نہ ہو. تو موت کی سختیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور جب صبح ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن آف ایڈم کیا ہے، 99 کیلامیٹیز سے سراؤنڈ کرنے والا رہتا، لیکن جب وہ کیلامیٹیز کیسا وہ ہوتے تو دعا کرتا. اور اس میں سب سے بری کیلامیٹی کیا ہے، اولڈ ایج ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. تو یہ جو کمپنسیشن ہے ڈے آف ریزریکشن میں اس کو پورا ملیں گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر چیز سے ان کو آزمائیں گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. لیکن کہ کون ہے جو سکسیسفل ہو گئے اس دنیا کے سختی تکلیفیں سب سہ کے، تو اللہ کے راستے پہ اسٹیڈ فاسٹ رہے، قرآن سنت پہ عمل کرے، طرز زندگی اسی طرح، اللہ کا حق، بندوں کا حق، تو وہی کامیاب ہے. تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں، اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں. تو اللہ ول ڈیفینیٹلی ٹیسٹ اس. اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دو اور اس کے پوشیدہ مت رکھو، سو انہوں نے اس کو پسے پوش ڈال دیا. تو کیا کریں ان لوگ، پیچھے ڈال دیے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرے. پھر آیت نمبر 188، ان لوگوں کا مت خیال کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی طرف کی جائی ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے. مطلب یہاں پر ڈسکریج کیا جا رہا ہے، جو کام خود نے کیے اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اگر کوئی کام نہیں کرے اور اس کا آپ کو کریڈٹ مل رہا تو آپ بول دینا کہ نہیں یہ میں نہیں کی، یہ کوئی اور فلاں کی، اس کا کریڈٹ لینا نہیں ہے. اور ان کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے، ان کی طرف کی گئی ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیا مت خیال کرو کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا. اور تمام آسمان اور زمین میں. اب یہاں پر آیت نمبر 190 سے 200 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں
تہجد میں پڑھتے تھے، اور تہجد میں جیسے ہی وہ نائٹ میں اٹھتے تھے یہ آنکھ ملتے ہوئے یہ آیتیں یاد تھے، ان فی خلق السماواتی سے لے کے اینڈ تک، اور اس میں بہترین دعائیں بھی ہے۔ تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے تہجد میں، اور اللہ تعالیٰ لوور لیول پہ رہتے ہر دن، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں یا لاسٹ 10 نائٹس آف دا رمضان، نو، دا ہول ایئر۔ اور یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے تہجد کے ٹائم پہ، ان فی خلق السماواتی۔ اور پھر کس طرح کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے، زمین آسمان کی تخلیق، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار۔ تو بہترین یہاں پر دعائیں ہیں، اور اللہ سے دعا مانگنا، اور اللہ سے پھر اینڈ آف دی آیت میں، آیت نمبر 200 میں بتایا جاتا ہے کس طرح صبر کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنس بتائی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، مومنو تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جائے۔ تو صبر کیا ہے؟ حبس النفس ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ایسے چیزوں سے جس کی وجہ سے آپ ایسی کوئی کام کریں جو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو، اور لوگوں کی ناحق کسی سے اس کو تنگ کرے۔ اب سورۃ النساء، کیا ہے؟ ایک سورہ ہے عورتوں پہ، اور نساء مطلب یہاں پر فیمیل کی بات ہو رہی، اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ 4 شادیاں الاؤنس ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے، جیسا سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ مدنی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو بہت سارے بیوائیں ہو گئے تھے اور بہت سارے آرفنس ہو گئے تھے، تو اب یہ جو 4 شادیوں کی بات آئی تھی تو بہت سارے وومنس تھے، مین کیا کہ لیس تھے، تو الاؤنس ہے، لیکن ایک شادی تم کر کے اس کا حق ادا کرو، اگر تمہارے پاس کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، حق ادا کر سکتے تو کر سکتے، لیکن یا ایھا الناس سارے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے سورہ نساء میں کہ تم ڈرو اللہ سے جو ایک نفس سے بنائے، مطلب آدم اور حوا علیہ السلام سے ہماری ساری پروجنی آگے بڑھی۔ اور پھر یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بتایا گیا ہے کہ خرچ کرنے کے بارے میں، یتیموں کو کس طرح دینا، اور یتیموں کا حق دینا، رشتہ داروں کا حق دینا، سارے چیزیں۔ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا، آدم اور حوا، اور اس جاندار سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مطالب کیا کرتے ہو، اور قربت سے بھی ڈرو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم سب کو خوب جانتا ہے۔ اور یتیم کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو نہ بدل لو۔ یتیم کون ہے؟ جو بوائے ہو یا گرل، اس کے فادر گزر گئے بیفور بیکمنگ میچور، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کم ایج کے ہے، ابھی بڑے بھی نہیں ہوئے، اور یتیم کا مال نہیں کھانا ہے، ریپلیس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ گارڈین بھی ہے تو ٹیک کیئر کرنا، اتنی اجرت آپ کو ضرورت ہے لے سکتے، لیکن ان کا ریپلیس نہیں کرنا ہے، اور یتیم کا کیئر ٹیکر بننا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اگر یتیم کا خیال رکھیں گے تو کمپنی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گی، اور 2 انگلیوں کو بتائے جوڑ کے۔ تو لیکن کفالت کیسا کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتیں، 3 4۔ تو اب یہاں پر 4 شادیوں کی الاؤنس ہے، جیسے میں بتائی تھی کہ مرد کم تھے، عورتیں زیادہ تھی، اور بہت سارے یتیم ہو گئے تھے، بیوائیں ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ جب صورت نازل ہوئی تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو الاؤنس ہے، آپ شادی کر سکتے۔ جیسا کہ جب یہ ڈاٹر آف عمر جو حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہسبینڈ گزر گئے تھے، ویڈو ہو گئے تھے، تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، عمر کے پاس، عمر جو ہے، تو یہاں پر ابو بکر اپنی ڈاٹر کے لیے
اور عثمان اپنے ڈاٹر کے لیے، تو بہت سارے جو بیوائیں ہو گئے تھے، تو پرمیشن ہے یہاں پر. اور کیونکہ بیٹل آف بدر اور بیٹل آف احد کے بعد مسلمز بہت سارے گزر گئے تھے اور اس کے پیچھے بیوائیں تھے، تو اس وجہ سے. اور سلمہ، ان کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میری کرے تھے، شادی کرے تھے، تو یہاں پر الائنس ہے. پھر اس کے بعد واتو نساء صدقات النحلہ، تو یہاں پر امپورٹنٹ چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو اچھے گریشیس طریقے سے برائڈل گفٹ دو، آیت نمبر 4 میں. اور پھر اس کے بعد ہیپیلی دیو، اور یہ فریضہ ہے. اور حدیث میں کیا آتا، جو شخص میری کرے وومین کو اور مہر نہ دے، ایز اف وہ برا کام کرنے کے برابر ہے، تو مہر دے دینا ہے، ورنہ فورنیکیٹر بن جائیں گا. تو اب یہ جانتے پوچھتے کوئی بھی نہیں کرتا، جس کو معلوم ہے احکامات، وہ مہر یا تو چیک کے اس میں، یعنی تو منی ٹرانسفر کر دیتے زیادہ تر، یا گولڈ کے اس میں، یا کوئی زمین دے رہے، یا واٹس ایور دے دیتے ہیں. اگر ابھی تک نہیں دیے تو ابھی بھی آپ کہہ سکتے. اور مہر مسٹ ہے، عورت کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آگے بھی پھر یتیموں کے بارے میں بتایا، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. مطلب بول رہے کہ ان کا ٹیک کیئر کرو، جب ان لوگ میچور ہو گئے، دے دیم سیلفز کین ٹیک کیئر، لیکن ان کے مال میں سے کھا لو مت. اور جب تقسیم کے ترکے کے وقت دور کے رشتہ دار، اب ڈسٹریبیوشن ہو رہا ترکے کا ویلتھ، لیکن دور کے رشتہ دار بھی آ گئے، ایون دو ان کا حصہ نہیں ہے، پھر بھی کچھ بھی دے دلا دو. اور یہاں پر بے شک جو یتیم کا مال ناحق کھانا، پھر اگین 10 آیت میں بھی وہی بتایا جا رہا، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، لڑکے کا حصہ اب کس طرح ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، لڑکا لڑکی کا ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے 11 آیت میں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا حصہ نصف ہے، کتنا ہوگا، ہاف ہوگا، وہ اس کا بھی ڈیٹیل ہے. تو آپ ڈیٹیل اس میں بعد میں سٹڈی کریے سورۃ النساء. یہ سارے احکام اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی. یہ سارا جو نا ڈیٹیل میں سٹڈی کرنے کا ہے، جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، اور طلاق کے معاملے ہے، اور یتیم کے معاملے ہے، اور اس کے ڈیٹیل لیکچرز میرے آپ یوٹیوب چینل پہ بھی ہے، دوسرے چینلز پہ بھی آپ دیکھ سکتے. اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو اللہ اور رسول کے جو حدوں کو پامال کرتے ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، اور ذلت ہیوملیشن ان کے لیے ہے. اور تمہاری بیویوں سے جو بے حیائی کا کام کرے تو تم اپنے ہی میں سے ان پر 4 گواہ کر لو. سو اگر وہ گواہی دے دے تو تم ان کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کو ختم کر دے، یہ اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. یہ پہلے ایسا حکم تھا آیت نمبر 15 میں، مطلب کوئی بھی بیوی ہے کھلی گمراہی میں ہے، ان کا کوئی سمجھیے کہ بے حیائی کر رہے ہیں، کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک ان کا کوئی اور جگہ ان کا دوستی ہے، یا کوئی ایسی بھی بے حیائی چیز ہے، تو اس کے لیے 4 گواہ ہیں. تو ان کو کیا کرو، قید کر دو، اور ان جب تک کہ وہ ڈیتھ نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد ایبروگیٹ ہو گیا. اور تم میں سے جو بھی 2 شخص بے حیائی کا کام کرے تو ان دونوں کی اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے، مطلب دونوں مینس مرد اور عورت دونوں کو بھی پنشمنٹ ملیں گی. اور سورہ نور میں کیا ہے کہ مرد اور عورت کو وٹنس کیا جائے گا، آئی وٹنس سزا دیتے جب. اور لوگوں کے دل میں نرمی بھی نہیں آنا، کیونکہ ان لوگ زناکاری بدکاری کرے سو ہے، تو ویسے لوگوں کو اوپنلی آپ کو مارنے کا حکم ہے. تو وہی یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے. تو ان کو جب اگر لیکن سمجھے کہ وہ درست کر لے، توبہ کر لے، تو ٹھیک ہے. اور پھر دراصل توبہ کا قبول کرنا تو اللہ کے ذمے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول. توبہ کے لیے ریگریٹ ریمورس ہونا چاہیے، اور پھر وہ کام دوبارہ نہیں کرنا. اور ایسے لوگوں کی توبہ دراصل توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ گئی تو کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ توبہ ان کی حقیقت توبہ ہے، جن کو کفر کی حالت میں ہی موت آ جاتی. تو بول رہے ہیں لوگوں کی ہیبیچولی عادت ہو جاتی گناہ 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 گناہ،
جب تک کہ موت کا فرشتہ دیکھ لیتے جب توبہ کرتے، جب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیسا معلوم؟ قرآن میں آتا جب فرعون توبہ کرتا اور ایمان لاتا، جب اینجل آف ڈیتھ غرغرہ آ جاتا موت کا، تو تب وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ مومنو، تم کو یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ زبردستی عورتوں کے وارث بن جانا، ان سے نکاح کر لینا، ان کو اذیت دینا، تو ایسا مت کرو۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسرے کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بھی بہت سا مال دے چکے ہو، اس میں سے کچھ نہ لینا۔ کیا تم اس پر الزام لگا کر کھلا ظلم کر کے مال لیتے ہو؟ تو آیت نمبر 20 میں دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سورہ نساء، ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کریے، کیونکہ عورتوں کے پورے حقوق دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت انصاف پسند ہے، اور عورت کو اسلام میں بہت آنر دیا گیا، اس لیے بہت سارے عورتیں مسلمان ہو جاتے اور مسلمان آدمیوں سے شادی کرتے۔ اگر مسلمان آدمی اس کو صحیح تعلیمات دے عورت کو، تو اس کی بیوی بہترین ہو سکتے، ایون دو کانورٹ ہو جاتے، لیکن کانورٹ مسلمان بہترین بورن مسلم سے زیادہ اچھے ہو جاتے۔ تم کسی طرح اس کے لیتے ہو، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حوالے کر چکے۔ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے تھے، محبت پیار سے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو جو بھی دے دیے، ہسبینڈ وائف کو کچھ بھی ڈھیروں مال دے دیے، پھر وہ مت لو ان سے واپس، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہارے باپ دادا، مطلب چاہے فادر ہو، گرینڈ فادر ہو، جس سے نکاح کریں، وہ بیٹے ان کے باپ جس کو شادی کرے، بیٹے یا گرینڈ فادر یا فادر، وہ ان سے شادی نہ کرے، اور تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں۔ اب کس کس سے شادی نہیں کرنا ہے؟ خالہ ہے، پھپھی ہے، اور جو دوسرے رشتے ہیں، آیت نمبر 23 میں سارے لسٹ آف رشتے بتائے گئے ہیں۔ تو یہیں پر پارہ ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔